ذکر خدا کرتے ہیں جو شام و سحر ذکر خدا کرتے ہیں اور پیغام جزا حق سے لیا کرتے ہیں اور مجلس میں جو ہم کرتے ہیں ذکر شام مجلس میں جو ہم کرتے ہیں ذکر شام اللہ کے وعدے کو وفا کرتے ہیں جو شام و سحر درود پڑھیے بر محمد سرور عشق عقیدہ عجیب ہوتا سرور عشق عقیدہ عجیب ہوتا اور کسی کو یہ تحفہ نصیب ہوتا اور عطا ہوئی ہو جسے اہل بیت کی الفت امیر وقت بھی اسے غریب ہوتا ہے سرور عشق درود پڑھے بر محمد ایک سورس کا سلام تین سال ان پر ہمارا سلام نیز و پا جن کے سر گئے ان پر ہمارا سلام نیز و پا جن کے سر گئے
درود پڑھے بر محمد وآلہ سلام کی 2 سے 4 سے اس پر
کے اعمال کا مقصد ہے. پیاسے لبے کوثر گئے دونوں چھوٹے تھے مگر نام بڑا کر گئے دونوں دربار محمد میں برابر گئے دونوں زہرا کی طرح بیٹوں کے مرنے کی جو نہ روئی نہ ماتم کیا نہ خاک اڑائی منہ سے بھی نہ نکلا کے لٹے گے اس کی کمائی پوچھا تو یہ پوچھا گے سلامت کے لیے آئی جو فرمایا میرے گھر میں مناسب نہیں بات ہے نہ کرو صاحب کچھ مجھ کو نہیں مانگو یہ دعا خلق میں مجھ کو تو کچھ غم نہیں بھائی تو میرے سر پہ ہے پروار مجھے کیا صدقے ہوئے آقا پہ دو بالا وہ کیا تھے کہ جن کے لیے جو خیمے میں شیلا جو بلائے وہ وقت نہ دشمن کو بھی اللہ دکھائے اور بہت سے گلاج کو ہاتھوں پہ اٹھائے گلاج کو خود چھاتی سے شہدین دے کے زینب یہ پکارے
تم قرار قلب زہرا کا قرار، تم قرار قلب زہرا کا قرار، تم سے ماتم دین احمد کا وقار، جس جگہ نیت کا ہو دار و مدار، جس جگہ نیت کا ہو دار و مدار، جشن ہوتا ہے وہیں پر شاندار، کرتا ہوں آنو محمد کی ثنا، کرتا ہوں آنو محمد کی ثنا، خوش رہو زینب کی آتی ہے پکار، لاڈلے زینب کے میری شان ہے، لاڈلے زینب کے میری شان ہے، کہتے ہیں یہ عرش سے دلدل سوار، موت کو بھی خوف ہے خود موت کا، موت کو بھی خوف ہے خود موت کا، بھیجے ہیں غازی نے اپنے فوجدار، یہ جری ابن جری ابن جری، یہ جری ابن جری ابن جری، وہ فرار ابن فرار ابن کر رہا ہے آج سجدہ جو کوئی، کر رہا ہے آج سجدہ جو کوئی، ہے حسین ابن علی کا قرضدار، سوچ کر کرنا ثنائے کربلا، سوچ کر کرنا ثنائے کربلا، یہ عبادت ہے نہیں ہے کاروبار، ہے کرم شبیر کا مجھ پر نقی، ہے کرم شبیر کا مجھ پر نقی، میں بھی ہوں شبیر کا مدحت گزار، نعرہ سلوات۔ ماشاء اللہ بہت اچھا مسئلہ پڑا، بہت محمد آل محمد بلندر صلوات۔ مجھے ایک سنی شاعر کا قطعہ یاد آ رہا ہے، بہت اچھا لکھا انہوں نے کہ کربلا انسان کے دل میں یوں رکھ دی گئی، کربلا انسان کے دل میں یوں رکھ دی گئی، ایک منٹ میں دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ، باہر لکھا ہے انہوں نے یہاں پر کہ سب برابر ہے، چاہے یہاں پر لکھا ہے کہ ایک ہی مشن کے کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، تو اس پہ میں آپ کو ساتھ ہیں 4 پتھر مکہ میں، ہیں 4 پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں، ہیں 4 پتھر مکہ میں، صحیح بھائی، جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں، تم تیر کو پتھر مارتے ہو سب لاکھوں اور ہزاروں میں، تم تیر کو پتھر مارتے ہو سب لاکھوں اور ہزاروں میں، بھئی ایک پتھر کالے رنگ کا ہے، ایک پتھر کالے رنگ کا ہے، تم جس کو بوسہ دیتے ہو، ایک پتھر کالے رنگ کا ہے، تم جس کو بوسہ دیتے ہو، پھر اس منہ سے تم کہتے ہو کچھ فرق نہیں ان چاروں میں،
کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. نعرہ سلوات. اچھا ایک فرمائی کہ محبت میں اچھا ہے. آئے جو زیر قبر فرشتے بڑے بڑے، آئے جو زیر قبر فرشتے بڑے بڑے، مولا علی کو میں نے پکارا پڑے پڑے. آئے جو زیر قبر، ہمارا آئے جو زیر قبر فرشتے بڑے بڑے، مولا علی کو میں نے پکارا پڑے پڑے. منکر نکیر آئے قدم چومنے لگے، منکر نکیر آئے قدم چومنے لگے. حیدر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے کھڑے. محمد والی محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد والی محمد بلندر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصیہ نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت موجود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بمنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نار كوني برزا وسلام على إبراهيم. صلوات. آج جناب زینب کے فضائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کون زینب؟ جس بی بی کا ایک خطبہ یزیدیت کے قصے کو تمام کر دے اسے زینب کہتے ہیں. جو دربار یزید میں یزیدیت کا جنازہ نکال دے اسے زینب کہتے ہیں. جو یزیدیت کو لاچار کر دے اسے زینب کہتے ہیں. جناب زینب کا نام 14 معصومین میں نہیں ہے مگر جناب زینب معصومہ ہے. جس طرح 1.25 لاکھ انبیاء کی فہرست میں مولا علی کا نام نہیں ہے مگر 1.25 لاکھ انبیاء کے فضائل و کمالات مولا علی کے پاس ہیں. جس طرح 1.25 لاکھ انبیاء کے مجموعے کو علی کہتے ہیں اسی طرح 14 معصومین کے مجموعے کو زینب کہتے ہیں. محمد مصطفیٰ کا نور دیکھنا ہو، مولا علی کا لہجہ، جناب سیدہ کی عصمت، امام حسن کا حسن، امام حسین کی کریمی، مولا سجاد کی عبادتیں، مولا باقر کا علم، مولا صادق کی صداقت، مولا کاظم کی عطا، مولا رضا کی رضا، مولا تقی کی تقاوت، مولا نقی کی نقاوت، مولا عسکری کی ہیبت، مولا مہدی کی غیبت. جب یہ ساری چیزیں، جب یہ تمام کی تمام چیزیں ایک ہی پیکر میں ڈھل کر علی و فاطمہ کے گھر قرآن ناطق بن کے اتر آئے اسے زینب کہتے ہیں. محمد والے محمد صلوات.
زینب کی آمد ہوئی، رسول اللہ آئے، کہنے لگے کہ یا علی آپ نے بیٹی کا کوئی نام رکھا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا آپ بتائیے کیا نام رکھوں؟ کہا اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ اللہ نے کہا یہ زینب ہے، اپنے باپ کی زینت ہے، نام اس کا رکھ دو زینب۔ نام رکھ دیا زینب، باپ کی زینت۔ بیٹے باپ کی زینت ہوتے ہیں، اور عام بیٹے بھی نہیں، جو حسن و حسین جیسے بیٹے جس کے ہوں، حسن و حسین جیسے بیٹوں کی موجودگی میں جو اپنے باپ کی زینت کہلائے اسے زینب کہتے ہیں، باپ کی زینت کہلائے اسے زینب کہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت بخشو ابو طالب کے بیٹے علی کے ذکر سے۔ تو حدیث سے بات واضح ہو گئی، زینت ملتی ہے علی کے ذکر سے۔ مجلسوں کو جس کے ذکر سے زینت ملے اسے علی کہتے ہیں، علی کو جس سے زینت ملے اسے زینب کہتے ہیں۔ علی کو جو زینت دے، مولا علی کو جو زینت دے اسے زینب کہتے ہیں۔ اب مولا علی ولی ہیں تو علی کی ولایت کی زینت جناب زینب ہے۔ اب مولا علی امام ہے تو ان کی امامت کی زینت جناب زینب ہے۔ اب علی وجہ اللہ ہے تو اللہ کے چہرے کی زینت جناب زینب ہے۔ اور نبی نے فرمایا کہ مولا علی کے فضائل کے بارے میں کہ اتنے فضائل ہیں مولا علی کے کہ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ سارا سمندر سیاہی بن جائے، درخت کی لکڑیاں قلم بن جائے، لکھنے والے جن بن جائیں، جمع کرنے والے انسان بن جائے، پھر بھی مولا علی کے فضائل کوئی لکھ نہیں سکے گا۔ یعنی جس کے فضائل اتنے ہو، بے شمار فضائل ہو، جس کا شمار ممکن نہ ہو، اسے علی کہتے ہیں۔ جو علی کے فضائل کو زینت بخشے اسے زینب کہتے ہیں۔ جب مولا علی کعبے میں آئے تو کعبے کو زینت مل گئی۔ مولا علی جب خلافت میں آئے تو خلافت کو زینت مل گئی۔ مولا علم میں آئے تو علم کو زینت مل گئی۔ خیبر کا علم ہاتھ میں آیا تو علم کو زینت مل گئی۔ یعنی جو سارے عالمین کو زینت بخشے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کو زینت دے اسے زینب کہتے ہیں۔ جناب زینب کا بہت بلند مقام ہے۔ اب جناب سیدہ کی طرف سے جناب زینب کی فضیلت کیا آتی ہے؟ جناب سیدہ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے میرے قربا سے مودت کرو۔ قربا صیغہ ہے واحد مؤنث کا، اس سے مراد ہے ایک خاتون اور اس سے مراد جناب سیدہ ہیں، جس کی مودت کو اللہ قرآن میں اجر رسالت قرار دے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں، اور جو فاطمۃ الزہرا کی ثانی بن کے آ جائے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ جناب فاطمہ کی ثانی تو زینب ہے مگر جناب زینب کی کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ جناب زینب نے وہ کام کیا ہے جو کام انبیاء نہ کر سکے، اولیاء نہ کر سکے، وہ کام جو تنہا کر جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو خدا کی توحید کا پتہ نہ چلتا، علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو رسول کی رسالت کا پتہ نہ چلتا، امام حسین نہ ہوتے تو مولا علی کی ولایت کا پتہ نہ چلتا، اور اگر جناب زینب نہ ہوتی تو امام حسین کے قاتلوں کا پتہ نہ چلتا۔ جو امام حسین کے قاتل کو بے نقاب کر ڈالے اسے زینب کہتے ہیں۔ کون زینب، کون حسین، کون زینب؟ جو 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کی محنت کو بچائے اسے زینب کہتے ہیں۔ جو دین پیغمبر کو بچائے، جو خدا کے دین کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسینیت کو بچائے اسے زینب کہتے ہیں۔ اگر اسی اسلام کے آغاز کی بات کی جائے تو اسلام بھیجنے والے کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اسلام لانے والے کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اسلام پھیلانے والے کو علی ولی اللہ کہتے ہیں، اور اسلام بچانے والے کو حسین بنا لا الہ کہتے ہیں۔ اور اسلام کو جس سے سہارا ملے، اسلام کو جو سہارا دے اسے زینب بقائے لا الہ کہتے ہیں۔
اللہ نے امام حسین کو ان کی شہادت کے صلے میں اس دنیا میں 3 انعامات عطا کیے. شفا کو امام حسین کی تربت میں رکھا، امامت کو ان کی نسل میں رکھا، اور اجابت کو امام حسین کے قبے کے نیچے رکھا. یعنی دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے امام حسین کے قبے کے نیچے. جب نبی یہ فرما رہے تھے اس وقت امام حسین چھوٹے تھے، 4 برس کے تھے یا 5 برس کے یا 3 برس کے، کم سن تھے امام حسین. نبی اس وقت یہ فرما رہے تھے. اس وقت امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی. جب شہادت نہیں ہوئی تو اس وقت قبر بھی نہیں تھی، قبر نہیں تو روزہ بھی نہیں تھا. نبی فرما رہے کہ قبے کے نیچے، حسین کے قبے کے نیچے جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. مطلب نبی کی نظر دیکھ رہی تھی ہر وہ چیز قبہ ہوتا ہے جو حصار میں لے لے، ہر وہ چیز جو حصار میں لے لے اسے قبہ کہتے ہیں. اب زمانے والوں کو یہ تلاش کرنا پڑے گا حسینیت کس کے حصار میں ہے. حسینیت کو جو اپنے حصار میں لیا ہو اس قبے کو زینب کبریٰ کہتے ہیں. بہت بلند مقام ہے جناب زینب کا. بعد کربلا جو عزاداری کو قیامت تک کے لیے قائم کر دے، عزاداری کی بنیاد جو ڈال دے بعد کربلا، اسے زینب کہتے ہیں. عزاداری نہ کبھی رکے گی نہ کبھی رک پائی ہے، کیونکہ جناب زینب کا وعدہ ہے اور تمام عزاداروں کے سر پہ جناب زینب نے اپنی چادر کا سایہ کیا ہوا ہے. جب 11 محرم کو قافلہ لٹا ہوا جا رہا تھا، مولا سجاد نے دیکھا کہ ان کے بابا کو غسل و کفن کسی نے نہیں دیا، لاشا ایسی کربلا کی زمین پہ رکھا ہے. انہوں نے جناب زینب سے کہا پھپھی اماں یزید نے تو اپنے لشکر والوں کو سب کو دفنا دیا، ہمارے بابا کو کون دفنائے گا؟ تو جناب زینب نے کہا سجاد گھبرانے کی بات نہیں ہے. جب میں چھوٹی تھی تو مجھے ماں نے واقعہ کربلا سنایا تھا اور بتایا تھا کہ ایسا ایسا ہوگا، گھبرانے کی بات نہیں ہے. ابھی اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو حسین کا روزہ بنائے گی، روزہ بنائے گی، مینار بلند ہوں گے، گنبد سجے گا، اس طرح سے سجایا جائے گا، زائرین کا آنا جانا ہو رہا ہوگا. جناب زینب تسلیاں دیتی رہی مولا سجاد کو. جناب زینب نے بتلا دیا تسلیاں دے کے مولا سجاد کو کہ جو یہ فرات ابھی یزید کے پاس ہے، قیامت تک یہ فرات حسین کے قدموں پہ بہے گی اور اس سرزمین پہ حکومت حسین کی ہوگی، سرداری عباس کی ہوگی. جناب زینب نے عزاداری کو قائم کیا بعد کربلا، اور یزید کے گھر جناب زینب نے عزاداری کی. 7 دن تک عزاداری کی. اس وقت تک یزید کے گھر سے گئی نہیں، شام سے اس وقت تک گئی نہیں جب تک شام میں عزاداری نہ کرا دی. اب شام میں جناب زینب نے عزاداری کر کے بتلایا، مجلسیں کی، اور آخر میں جناب زینب نے مولا عباس کا علم برآمد کرایا، جناب علی اصغر کا جھولا برآمد کرایا، تعزیے برآمد کرائے. جناب زینب نے تعزیے، جھولا، علم برآمد کرا کے بتلا دیا اب فقط صرف مجلسیں نہیں ہوں گی بلکہ اب جلوس بھی نکلیں گے، زیارتیں بھی نکلیں گی. جناب زینب نے کر کے بتلا دیا علم بھی نکلیں گے، جلوس بھی نکلیں گے. آج کے دور میں مجلسوں میں جو علم نکلتے ہیں، تعزیے نکلتے ہیں، ذوالجناح نکلتے ہیں، یہ سب سنت زینب کبریٰ ہے. اتنی عظمت والی بی بی جو کام کوئی نہ کر سکا، وہ کام جو تنہا کرے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں، اور اسی بی بی کے گھر کی جو روشنی کہلائے اسے اون و محمد کہتے ہیں. آج جناب زینب کو ان کے ان مظلوم لال کا پرسہ دینا ہے جن کو جناب زینب روئی نہیں. 4 محرم ہو گئی، جب یہ قافلہ چلنے لگا جناب عبداللہ آئے. جناب زینب نے جب عبداللہ کو آتے دیکھا کہنے لگی اے عبداللہ زینب کو نہ روکنا، عبداللہ اگر زینب کو روک لیا تو زینب مر جائے گی، زندہ نہیں رہے گی. جناب عبداللہ کہتے ہیں زینب میں آپ کو روکنے کے لیے نہیں آیا. کہا عبداللہ پھر آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہا زینب میں نے گھر میں بہت تلاش کیا مگر اون و محمد سے زیادہ قیمتی مجھے کچھ نہ ملا. کہا زینب ان کو تم اپنے ساتھ سفر میں لے جاؤ. جناب زینب سے کہا سفر میں لے جاؤ اور جنگ کی نوبت آ جائے تو ایک تو میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا. اجرکم اللہ. جب آ گئی شب عاشور جناب زینب نے اپنے شہزادوں کو بلایا، کہا اے میرے شہزادوں
کل جنگ ہوگی، سب سے پہلے تم لوگوں کا لاشا آنا چاہیے کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو۔ میں جانتی ہوں تم جب جنگ کے میدان میں جاؤ گے تو فرات تک پہنچ جاؤ گے، جب فرات پہ پہنچ جانا نا تو پانی نہ پینا، یہ ذہن میں رکھنا۔ ماموں کے بچے پیاسے ہیں، ماموں کے بچے پیاسے ہیں، حسین کا علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ جب آ گئی عاشور کا روز، جناب اونو محمد کو جب جناب زینب نے دیکھا، کہنے لگی اے اونو محمد ابھی تک زندہ ہو؟ جناب اونو محمد نے کہا اماں ماموں جان ہمیں اجازت نہیں دیتے، کہا ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ جناب زینب نے دونوں شہزادوں کو بلایا اور دونوں شہزادوں کو جناب زینب نے تیار کیا، اپنی پشت پہ جناب زینب نے اپنے پیچھے چھپا لیا، کہا اے اماں فضہ ذرا میرے بھائی حسین کو بلائیے۔ جیسے امام حسین کو بلایا گیا، مولا حسین آئے، کہنے لگے اے بہن زینب آپ نے مجھے پکارا ہے، آپ نے مجھے بلایا؟ کہا جی بھائی میں نے آپ کو بلایا ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا بھیا میں نے نانا سے سنا تھا، نانا کہا کرتے تھے جب بھی کبھی مصیبت آ جائے تو صدقہ کر دینے سے بلا ٹل جاتی ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اتنا کہنا تھا، جناب زینب نے اونو محمد کو لیا، امام حسین کے ساتھ چکر لگانا شروع کیے۔ کہا زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا میں آپ پر صدقہ کر رہی ہوں، صدقہ زیادہ دیر تک گھر میں نہیں رکھتے، میرے بچوں کو اجازت دے دیجئے۔ اجرکم اللہ۔ جناب حسین نے مولا حسین نے کہا زینب ان کی شہادت سے عبداللہ راضی ہیں؟ کہا مولا عبداللہ نے خود ہی کہا تھا کہ جنگ کی نوبت آئے تو ایک کو میری طرف سے بھیج دینا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ مولا حسین نے آواز دی عباس دو گھوڑے سجا دو۔ دو سواریاں سجائی گئیں، ایک کو امام حسین نے سوار کرایا، ایک کو مولا عباس نے سوار کرایا۔ جب دونوں شہزادے سوار ہو گئے تو دونوں شہزادوں نے آپس میں گفتگو کی، کہا بھیا میں میمنے پہ حملہ کروں گا، آپ میسرے پہ حملہ کیے گا، پھر ہم کل پہ لشکر پہ جمع ہوں گے اور عمر سعد کو ہم قتل کر دیں گے۔ دونوں شہزادے جنگ میں میدان میں آئے، میمنے پہ حملہ کیا، ایک نے میسرے پہ حملہ کیا۔ جب حملہ کرتے کرتے دونوں قلب لشکر پہ آئے، ظالموں نے کہا کہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ چاروں طرف سے جب گھیر لیا گیا، جس کے پاس جو کچھ تھا ہر طرف سے حملہ ہوا، ایک کے سر میں گرز لگا، ایک کے سر پہ تلوار لگی۔ جب دونوں سینے ذوالجناح سے گرے، آواز دی ماموں جان مدد کو آئیے۔ اجرکم اللہ۔ کہا ماموں جان مدد کو آئیے۔ امام حسین جلدی سے دونوں کے لاشوں پہ آئے، ان میں ایک کی شہادت ہو گئی تھی، ایک میں کچھ سانسیں چل رہی تھی۔ جن میں سانسیں چل رہی تھی انہوں نے کہا مولا ماموں جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہیے گا، اور ماں سے کہیے گا ہم فرات پہ گئے تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا تھا۔ دونوں کے لاشیں اٹھائے لے کر حسین خیمے میں آئے۔ جیسے ہی لاشیں خیمے میں لا کے رکھے، امام حسین نے دیکھا ساری بیویاں موجود ہیں، جناب زینب موجود نہیں ہے۔ کہا اے اماں فضہ ذرا حسین جناب زینب کو تو بلا کے لائیے۔ جیسے ہی جناب زینب کو بلا کے لائیں، جناب زینب کو بیویوں نے پرسہ دینا شروع کیا۔ بیوی نے سب کو روک دیا، کہا مجھے کوئی اور محمد کا پرسہ نہ دینا۔ دونوں کے لاشوں کے درمیان آ کے بیٹھی، ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا۔ کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ اجرکم اللہ۔ جب 11 محرم کو قافلہ جانے لگا، جناب زینب نے امام حسین کے لاشے پہ آ کے گریہ کیا۔ جب قافلہ جانے لگا ہاتھوں میں رسنیں باندھ دی گئیں، جناب زینب کی نظر دو چھوٹے چھوٹے لاشوں پہ پڑی۔ جیسی دو چھوٹے لاشوں پہ نظر پڑی، آنکھیں بند کر لی، آہستہ سے کہا اونو محمد الوداع۔ جناب زینب نے کہا اونو محمد الوداع۔ جناب زینب کوفہ چلی گئی، شام چلی گئی۔ جب شام میں رہائی ملی تو جناب زینب نے شرط رکھی کہ شہداء کے سر واپس کیے جائیں۔ جب شہداء کے سر ملے، جب پہلا سر آیا ایک چھوٹے بچے کا سر آیا، جناب رباب نے اس سر کو آغوش میں لیا۔ جناب علی اکبر کا سر آیا، جناب لیلا نے آغوش میں لیا۔ جناب قاسم کا سر آیا، جناب ام فروہ نے آغوش میں لیا۔ اب دو سر ایسے تھے جنہیں لینے والا کوئی نہیں تھا۔ جب اونو محمد کے سر آئے، تمام بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا، جناب زینب نے نظریں چھپا لی، کچھ کہا نہیں۔
अजरुकुम अल्लाह। जो सर लेकर आया उसने कहा क्या इन दोनों सरों की वारिसा खैमे में जल के मर गई? जनाब फिजा आगे बढ़ी, कहने लगी लाओ इन सरों को मुझे दे दो, इनकी वारिसा जिंदा है। जनाब फिजा ने सर लिए, आई कहने लगी ऐ शहजादी अब तो अपने बच्चों का मातम कर लीजिए। जनाब ज़ैनब ने कहा फिजा मैं अली की बेटी हूँ, सबका करके वापस नहीं लेती। अपने लाल वापस करबला आई, इमाम हुसैन की कब्र पे आके फिर गिरिया किया। करबला में इमाम हुसैन की कब्र पे गिरिया किया। अब जब वापस मदीने जाने लगी, फिर जब छोटी छोटी दो कब्रों पे नजर डाली और डाल के कहा ओनो मोहम्मद अलविदा, ओनो मोहम्मद खुदा हाफिज। अब माँ जा रही है, मदीने में आ गई, नाना की कब्र पे आई, नाना की कब्र पे आके अपने भाई हुसैन का मर्जिया पढ़ा, मातम किया, गिरिया किया, अपने बच्चों का जिक्र नहीं किया। फिर आई जब अपने भाई के घर गई, वहाँ इमाम हुसैन का पुरसा दिया, इमाम हुसैन का पुरसा लिया, कहा मुझे ओनो मोहम्मद को कोई पुरसा ना देना। अब जनाब अब्दुल्ला ने कहा सैयद सज्जाद अपनी फूफी से कहो अब तो वापस आ जाए। जब पैगाम पहुंचाया कि अब तो वापस आ जाओ, जनाब ज़ैनब का दिल फटने लगा, पैर लरजने लगे, कलेजा मुंह को आने लगा। अब जैसे ही घर में दाखिल हुई, आखिर माँ थी और कब तक सब्र करती। जैसे ही घर में दाखिल हुई, दो छोटे छोटे मुसल्लों पे नजर पड़ी, दोनों मुसल्ले उठा के सीने से लगाकर कहती है ऐ ओनो मोहम्मद मेरा इस घर में दिल नहीं लगता, कोई मुझे यहाँ से ले जाओ। अजरुकुम अल्लाह। जनाब अब्दुल्ला घर में आए, घर में आकर देखा ये कौन ज़ईफ़ा बैठी है। कहने लगे ऐ ज़ईफ़ा आप इस वक्त मेरे घर में क्या कर रही हैं? कहा अब्दुल्ला ना पहचाना मैं ज़ैनब हूँ। तब कहा ज़ैनब आप हैं या आपके हाथों पे कलाइयों पे निशान कैसे हैं? कहा अब्दुल्ला कूफा का बाजार था, शाम का बाजार था, पत्थरों की बारिशें होती थी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबिन यनक़लिबून मातम हुसैन। ऐ दिल बरान जाफर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा। ऐ दिल बरान जाफर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा। ऐ दिल बरान जाफर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा। बिन्ते अली ये बच्चों से कहती थी बार बार, बिन्ते अली ये बच्चों से कहती थी बार बार, बिन्ते अली ये बच्चों से कहती थी बार बार, बिन्ते अली ये बच्चों से कहती थी बार बार। रन को सिधारे ओनो मोहम्मद ये मानिसार, ऐ दिल बरान जाफर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा। दिल बरान जाफर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा। का इफ्तिखार बराना जिहाद है, जाफर का इफ्तिखार बराना जिहाद है। नाना की शान अपनी दिखाना जिहाद है, ऐ दिल बरान जाफर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा। ऐ दिल बरान जाफर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा। शेर खुदा की बेटी के तुम दोनों शेर हो, शेर खुदा की बेटी के तुम दोनों शेर हो, शेर खुदा की बेटी के तुम दोनों शेर हो, शेर खुदा की बेटी के तुम दोनों शेर हो। मैदान में जाओ फातिमे अब कुछ न देर हो, ऐ दिल बरान जाफर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा। ऐ दिल बरान जाफर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा। बातें अपने
سنگ کے سوا ہو تو بات ہے، ہر بات اپنے سنگ کے سوا ہو تو بات ہے، فوراً پڑے کہ حشر بپا ہو تو بات ہے، اے دل بران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، اے دل بران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، گھیرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا، 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 حیدر کی یادگار ہو میدان چھوڑنا، اے دل بران جعفر تیار،